السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، آپ سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے بیماری کے متعلق اور بیماریوں، تکالیف، مشکلات، پریشانیوں سے بچنے کے لیے دم اور دعائیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہی ہیں. لیکن موقع محل کے حساب سے، جیسا کہ آپ کو علم ہے، اسلامی مہینوں کا تیسرا مہینہ ربیع الاول، جس کی آج تقریباً 4 تاریخ ہے، تو اس مہینے میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے علماء، ائمہ کرام، خطیب اپنے دروس میں، خطباء میں، کانفرنس میں، مجالس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق باتیں بتاتے ہیں، دروس دیتے ہیں، خطبات دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، شاید آپ بھی میری طرح سوچتے ہوں، کہ جس طرح ہم کھاتے پیتے روز ہیں، کوئی ہم نے ایک دن مختص نہیں کیا کہ ہم ایک ہی دن کھائیں گے، ایک ہی مہینے کھائیں گے، اس کے علاوہ مہینوں میں نہیں کھائیں گے. ہر روز کھاتے ہیں، پورا سال، پوری زندگی کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، ہر قسم کی چیز کھاتے ہیں. تو ہم نے صرف اور صرف اس ایک مہینہ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کو بیان کرنے کا کیوں ایک ٹرینڈ بنا چکے ہیں کہ صرف اور صرف اسی مہینے میں ہم نے اس کے متعلق بیان کرنا ہے، باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں باقی دل کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ساری مسجدیں ویران ہیں. آپ نے کئی مرتبہ شاید مساجد میں غور کیا ہو، میرا تو اکثر چانس بنتا رہتا ہے کہ ان مساجد میں بھی اس مہینے میں دروس وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں جن میں پورا سال دروس ہی نہیں ہوتے، صرف خطبہ ہوتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں. اس مہینے میں ادھر بھی دروس شروع ہو جاتے ہیں سیرت النبی. میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ کہیں کہ ہو رہا ہے تو کیا ہے، گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیرت صرف اور صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے. سیرت انسان کی زندگی جب سے شروع ہوتی ہے، جب سے وہ ہوش سنبھالتا ہے، تا دم زیست یعنی اس کی آخری سانس تک اس کو سیرت کے مطابق چلنا چاہیے. بچہ چلنا پھرنا شروع ہوتا ہے، سیکھنا شروع ہوتا ہے، تب سے اس کو سیرت کے مطابق چلانا شروع کر دیں. ہم ABC سکھاتے ہیں، 1 2 3 سکھاتے ہیں، علی باپا سکھاتے ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں، لیکن ہم ایک چیز نہیں سکھاتے، وہ سیرت ہے. بچے کو اسکول جانے کا طریقہ ہم سکھاتے ہیں، بچے کو باتھ روم میں جانے کا، باتھ روم سے نکلنے کا طریقہ ہم سکھاتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں سکھاتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو یہ ہمارے لیے ایک، میں یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کا ماڈل بناتے ہیں، یعنی کہ بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ فلاں فلم کا ہیرو ہے، یہ فلاں. اب تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام بھی انہی ہیروز کے نام پہ رکھتے ہیں. بھئی ہمارے اسلامی ہیروز کون ہیں، ان کے نام پہ رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام رکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل نشین جو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان کے نام پہ نام رکھا جائے. یہ سیرت ہے، اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. صرف ایک مہینے میں جو دل کیا بولی گیا، دل کیا اوپر لے گیا، دل کیا خدا
اکثر میں نے اس طرح بھی دیکھا ہے، آگے انشاءاللہ اسی کے متعلق باتیں وغیرہ جو چلیں گی سیرت النبی کے، تو اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کو خدا تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریف کریں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دینا نعوذ باللہ یہ گناہ ہے۔ تو یہ سیرت النبی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح قرآن و حدیث کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا بیماریوں کے متعلق، اس کو تھوڑی دیر روک کے اس کے متعلق تھوڑا بتایا جائے گا۔ میں اب اکثر سوچ رہے ہوں گے یا جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی سیرت کے متعلق کہہ رہے کہ صرف ایک مہینے میں۔ الحمدللہ میری جو سیرت ہے جس کے متعلق میں بتا رہا ہوں وہ تو سارا سال چلتی رہتی ہے، کیونکہ جو میں احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، دعائیں ہیں، احادیث ہیں، باتیں ہیں، وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ آپ نے فلاں موقع پہ یہ دعا پڑھی، اور جس دروس میں، جس خطبہ میں اور جس کانفرنس میں یہ الفاظ نہ بیان کیے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں نہ تو وہ درس ہے، نہ وہ خطبہ ہے، نہ وہ کانفرنس ہے، نہ وہ مجلس ہے، جتنی مرضی بڑی 2-2 3-3 گھنٹے کی ہو، لیکن جس میں صحیح قرآن و حدیث بیان نہ کیا جائے وہ کہیں کا درس نہیں، کہیں کا خطبہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ اگر آپ نے کسی بھی جگہ پہ کوئی درس دینا ہے، کوئی خطبہ دینا ہے، اس کے متعلق وہ دیا جائے جو صحیح قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے مطابق ہو، اور ایسی سیرت ہو کہ لوگوں کا دل کرے کہ یار آج نہیں تو میں ابھی سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آگے بھی میں آپ کو سناؤں اور آپ جو سنیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔